السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم ایک نئے لیسن کے ساتھ جس کا ریویو کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے برمائڈس اینڈ سلفائڈس۔ اس کا ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس مضمون میں مصنف لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ کون کون سے دو حصے ہیں؟ ایک برمائڈ گروپ ہے اور دوسرا سلفائڈس گروپ ہے۔ اس کے خیال میں دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، برمائڈس اور سلفائڈس۔ دونوں قسم کے لوگ اپنی صلاحیتوں اور رویوں کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ برمائڈس کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں، دونوں میں کچھ خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں پائی جاتی ہیں۔ برمائڈس عمومی طور پہ یکسانیت کا شکار ہوتے ہیں، وہ غیر دلچسپ اور بے کیف زندگی گزارتے ہیں، وہ بالکل بے حس اور غیر جذباتی ہوتے ہیں، کوئی فنی تخلیقی یا ادبی شاہکارہ ان کے جذبات میں ہلچل نہیں مچا سکتا۔ برمائڈس ایک مخصوص طرح کی زندگی گزارتے ہیں، وہ بے حد دنیا دار اور لالچی ہوتے ہیں، وہ خود غرض اور اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ وہ دماغی طور پر زیادہ تیز تو نہیں ہوتے، مگر نت نئے پروگرام یا پالیسیاں بھی تشکیل نہیں دے سکتے۔ وہ دنیا کو کسی نئی ایجاد یا دریافت سے ہمکنار نہیں کر سکتے۔ سلفائڈس طبع ذات لوگ ہوتے ہیں، برمائڈس کے مقابلے میں وہ دماغی طور پر بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور وہ خاص روش سے ہٹ کر زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ سلفائڈس اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور وہ عمل میں آزاد ہوتے ہیں، ان کے متعلق کوئی آدمی پیش گوئی نہیں کر سکتا کہ اگلے ہی لمحے وہ کیا کر ڈالیں گے۔ برمائڈ میں کردار کی مندرجہ ذیل چیزیں ہیں جو ہم نے کہہ لیں کہ پڑھ تو لی ہیں۔ لیٹ اسٹارٹ ود دی انگلش ریویو آف دی لیسن qualities of bromides. First of all, we are going to study the qualities of bromides. Bromides کی quality کیا ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ Actually they are first quality, they are conservatives. دقیانوسی خیالات کے مالک ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ جیلیٹ برگس از اے ماڈرن امریکن رائٹر who is known in the world of literature for his humorous writings in an interesting and funny manner۔ بہت ہی دلچسپ اور مزاحیانہ انداز میں he divides people into two large groups, Bromides and Sulfides. All the people of the world fell into one category or the other۔ تو عام دنیا میں لوگ ان دونوں میں سے ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ دی برمائڈس فرام دی لارج بلک، یہ سب سے زیادہ حصہ جو ہے برمائڈس کا ہوتا ہے دنیا میں پائے جانے والے لوگوں کا۔ سبھی سلفائڈس نہیں ہو سکتے، سبھی برمائڈس بھی نہیں ہو سکتے۔ دی رائٹر کالز دیم فلسطین، ٹھیک ہے، مادہ پرست لوگ کہلائے جاتے ہیں۔ اینڈ دی کنزرویٹوز، اور پرانے خیالات کے یا کہہ لیں کہ دقیانوسی خیالات کے مالک بتائے جاتے ہیں۔ دی آرتھوڈاکس ور نون فار دیئر مٹیریلسٹک اپروچ ٹوورڈس لائف، وہ ہمیشہ مادہ پرستی میں یقین رکھتے ہیں۔ دی برمائڈس ہیو دی فالوئنگ کوالٹیز، کیا کوالٹیز ہیں جی؟ کنزرویٹوس ہیں، دے آر کنزرویٹوس ان کلاتھس، مینرز اینڈ آئیڈیاز، وہ اپنے کہہ لیں کہ طور طریقے اور خیالات میں دقیانوسی ہوتے ہیں یا کہہ لیں کہ پرانے خیالات کے ہوتے ہیں۔ دے اوبے دی لا آف ایڈوانٹیجز، وہ لا آف ایڈوانٹیجز یعنی فائدے کا قانون اپناتے ہیں۔ دے فالو اے سیٹ پیٹرن آف لائف، وہ ایک خاص طرح کی
زندگی جو کہ خاص نمونے پہ بنی ہو، ایک خاص انداز میں بنی ہو، وہ گزارتے ہیں. دے ہیو دیئر ہیئر کٹ ایوری منتھ ایٹ دی ریگولر ٹائمس. وہ ہمیشہ اپنے جو بال ترشواتے ہیں یا حجامت کرواتے ہیں اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ اور اسپیسیفک ٹائم اور خاص وقت میں. دے گو دیئر آفس ریگولر آورس. اپنے دفتر میں باقاعدگی سے جاتے ہیں. ان دس وے دے لیڈ ڈل اینڈ مکینیکل لائف. تو اس کی وجہ سے یہ ایک ڈل بلنٹ، ٹھیک ہے، بے مزہ سی زندگی اور اس کے علاوہ یکسانیت سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں. دے ورشپ ڈوگماس. وہ ڈوگماس کے پیچھے پڑتے ہیں. ڈوگما کیا ہے جی؟ اصولوں، قواعد جو عام طور پہ زندگی کے سیٹ پیٹرنز ہوتے ہیں، جو لوگ کچھ سیٹ کر کے اسی کو وہ فالو کرتے ہیں، نیا پیٹرن آف لائف نہیں ڈیولپ کرتے. دے کنفارم ٹو ایوری سینکشن بائی دی میجورٹی. وہ اس چیز کی تقلید کرتے ہیں کہ جو بھی معاشرے میں آ گئی ہے، جو معیارات سیٹ کیے ہیں یا کوئی چیزیں منظور شدہ ہیں، مانی جاتی ہیں، ان کی پیروی کرے گا، اس کے علاوہ وہ نہیں کرے گا. نمبر 2، دے آر مٹیریلسٹک. مادہ پرست ہوتے ہیں وہ عام طور پہ. دی برمائڈس آر گریڈی اینڈ سیلف سینٹرڈ. عمومی طور پہ جو برمائڈس ہوتے ہیں وہ لالچی اور اپنی ہی ذات میں گم رہنے والے ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں. دے ہینکر آفٹر مٹیریل گینز. وہ ہمیشہ مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. دے آر انکلچرڈ. عمومی طور پہ وہ بد تہذیب بھی ہوتے ہیں. اینڈ انسیولائزڈ پیپل. دے آر ڈل اینڈ ان انٹرسٹنگ لاٹ آف مین کائنڈ. وہ بہت زیادہ کن ذہن اور عام طور پہ غیر دلچسپ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. دی رائٹر کالز دیم بورز. ان کو بیزار انسان کے طور پہ رائٹر انہیں بورز کہتا ہے یا بیزار شخصیات کے نام پہ کرتا ہے. تو have another thing, not original. They are not original. As the writer says, not a Burmide can't think about fresh ideas. اس کو کوئی بھی تازہ خیالات نہیں آتے. He never original. وہ کبھی بھی تبازات نہیں ہوا. And fresh in the approach towards life. اور کبھی بھی ان کی زندگی کی روش چینج نہیں ہوتی. His brain can't invent new ideas. برمائڈس کے جو لوگ ہیں نئے آئیڈیاز کی تخلیق کاری میں بڑے پیچھے رہ جاتے ہیں. Perhaps his brain consists of cells which inhibits him from thinking new things. شاید ان کے دماغ کے خلیات ایسے بنے ہیں جو کہ نئی چیز کی تخلیق کے متعلق نہیں ہیں. His intellectual processes are automatic. ان کے ذہنی معاملات جو ہوتے ہیں وہ خود ہی اپنی روش پہ چل رہے ہوتے ہیں. They are not controlled. His train of thoughts can never get off the track. ان کے جو ہے خیالات کی چین جو ہے زنجیر وہ کبھی کلے کے پٹڑی سے نیچے نہیں اترتی. ڈال ٹو سینس آف بیوٹی. another point, Burmides ڈال ٹو سینس آف بیوٹی. ٹھیک ہے، حسن شناس نہیں ہوتے، جمال شناس نہیں ہوتے. برمائڈز از دی ڈال ٹو دی سینس آف بیوٹی. این آرٹسٹ اینڈ بیوٹیفل پکچر
fails to produce a emotional response in him. उसमें कोई बहुत बड़ी पेंटिंग का शाहकार भी उनमें कोई जज्बाती तहरीक पैदा नहीं कर सकता. The scene of sunset pointed in a picture fails to produce any response in him. ठीक है, बहुत सारे कहने के जी, I'm sorry. The scene of sunset painted in a picture fails to produce any response. उनमें किसी किस्म का रद्द-ए-अमल पैदा करने में नाकाम हो जाता है किसी तस्वीर में डूबता हुआ सूरज. फिर है another quality of bromide, they are क्या है जी, lacks originalities. उनमें ये लोग जेन्युइन नहीं होते, जेन्युइन नहीं. ब्रोमाइड्स कांट बी ओरिजिनल इन हिज थिंकिंग. बिल्कुल अपने ख्यालात में साबुत नहीं होते. ही ऑलवेज ऑफर्स डल एंड रूटीन आर्गूमेंट ऑन एवरी इशू ऑफ लाइफ. वन एस्पेक्ट ओरिजिनली फ्रॉम him, but one is always disappointed. The writer becomes very bitter when he writes about his lack of originality. تو اور بھی زیادہ رائٹر یا مصنف جو ہے تلخ ہو جاتا ہے, غصے میں آ جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ان میں اوریجنلٹی نہیں ہوتی, خالص پن نہیں ہوتا. تو لیٹس اسٹارٹ. Another qualities of bromide, sulfides. Here we studied bromides. Here we can write these sulfides. Sulfides کیا کرتے ہیں؟ First of all, sulfides are in minority. Sulfides are in minority. As he written, these sulfides don't exist in large number of numbers. بہت زیادہ تعداد میں نہیں پائے جاتے. However, all the reformers, جبکہ جتنے بھی مسئلے گزرے ہیں, صلاح نگار گزرے ہیں, کرینکس یا پاگل ہیں جنہیں ہم سنکی لوگ کہہ دیتے ہیں, اینڈ آرٹسٹ آر سلفائڈس, اور فنکار جو ہیں وہ سلفائٹ ہوئے ہیں. The insane asylums have sulfides. They not only do ordinary things in usual ways, وہ عام سی چیزیں جو ہے وہ نارمل انداز میں, عام انداز میں نہیں کرتے, but they do unusual things in ordinary ways. جبکہ وہ غیر جو چیزیں ہیں, عمومی چیزیں, غیر عمومی چیزیں وہ عام انداز میں کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل, a sulfide can say farewell to his friend in an abrupt manner. اچانک ہی کسی سے, اپنے جاننے والے سے الوداعیہ کہہ سکتا ہے کہ میں ابھی جانے والا ہوں. He may keep the pipe burning while saving a ڈراؤننگ گرل. وہ اپنا جو ہے پائپ جلتا ہوا چھوڑ جاتے ہیں, یعنی ساری کشتیاں جلا کے چلے جاتے ہیں جب وہ کسی ڈوبتی ہوئی لڑکی کو بچاتے ہیں. ہی فالوز ہز آؤن پیٹرن آف بیہیویئر. وہ اپنے لحاظ سے بنائے گئے نمونوں کے مطابق, ترتیب کے مطابق جو ہے زندگی بسر کرتے ہیں. وین ہی پریزنٹس a gift
It has either rhyme or reason to it. He doesn't care whether the society likes it or not. چاہے معاشرہ انہیں پسند کرے یا نہ کرے وہ اس کو کیئر نہیں کرتے. his adjustment in society is difficult. ان کی سوسائٹی میں جو ہے رہنا بڑا مشکل ہے. According to writer, Sulfites is a person who does his own thinking. ٹھیک ہے, وہ اپنے خیالات کا خود مالک ہوتا ہے, اپنے خیالات خود جنم دیتا ہے, نہ کہ کسی کی پیروی کرتا ہے. He is a person who has surprises up his sleeves. اس کے ہاں اس کی ذات میں بہت سارے حیران کن چیزیں چھپی ہوتی ہیں. He is explosive. وہ دھماکہ خیز شخصیت کے مالک ہوتے ہیں. He is original. No one foresee his doing. کوئی بھی ان کے متعلق یہ پیشین گوئی نہیں کر سکتا کہ وہ ابھی کیا کرنے والے ہیں. He is not always pleasant in his behavior. He may shock or please us by sudden and spontaneous action. کسی بھی کہہ لیں کہ اچانک عمل کی وجہ سے وہ ہمیں حیران کر سکتا ہے. Another thing, the difference between bromides and sulfites, let's study. The writer divides mankind. Hamlet is a bromides and sulfites. The bromides are ordinary people and they possess average ability, the behavior in a routine manner. These sulfites are original thinkers. They are highly intellectual. In the history, we can take the examples of different personalities. Hamlet is one of them. Hamlet, he is a sulfite. Becky Sharp is an imaginative and emotional character. لیکن یہ بھی سلفائٹ ہے, اس میں مختلف چیزیں ہیں. اینی وے اگر اس کو ہم وائنڈ اپ کریں تو تبعات سلفائٹس ہوتے ہیں اور آرتھوڈاکس اسٹائل میں زندگی بسر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ برمائڈس ہوتے ہیں. برمائڈس آر in bulk in numbers and found everywhere, and the sulfites are rare species. بہت ہی کم نسل میں پائے جاتے ہیں, کم پائے جاتے ہیں, کچھ قسم میں پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ آتھر کے مطابق جو مختلف ادیب گزرے ہیں انہوں نے شہرت تو حاصل کی لیکن اپنی ذات میں وہ جو تھے برومائڈس تھے, لیکن ان کے جو دیئر artistic qualities was sulfites. In this way, we can say that in bromide can reflect his personality like a sulfite, and the sulfite may become a bromide through their acts. Okay, thank you very much.